کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آپ کو بھی اس سلسلے میں ہم مرحبا کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے قول بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائیں. شفاعت مصطفیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائیں. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں. یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے. تو بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. استخارہ کرانا ہے. میں نے رائس چاول کا کام کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ کا نام ہے جی کبرا بی بی. میرا نام شکیل احمد. چاول کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ شکیل احمد نام آپ نے بتایا. شکیل بھائی استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاول کا کام بہتر ہے یا نہیں. تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام سفیان عامد ہے. والدہ کا نام ہے گلزار بیگم. مسئلہ ہے کہ میرے پیسے میرے پاس نہیں کھلتے. جتنے پیسے کماتا ہوں سارا کوئی سمجھ لیتے کیسے چل جاتے ہیں. پیسے میں برکت نہیں ہوتی، آمدنی میں آپ کی برکت نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آمدنی میں برکت کا بھی روحانی علاج آپ کو بھی بتائیں گے. چلیں آپ کے توسل سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. عدیل حسین نام ہے. والدہ کا نام محبت خان ہے. ادھر کمر میں درد رہتا ہے اور سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، خاص کر منگل اور اتوار کو. تنویر حسین نام بتایا انہوں نے. اچھا، منگل اور اتوار کو انہوں نے کہا کہ درد رہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا آیا خاص دنوں میں بھی کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. استخارہ کر کے دیکھتے ہیں کیا معاملات ہیں کیا نہیں. مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. سید حسن عباس. والدہ کا نام شمیم اختر. استخارہ کرانا ایران جانا بہتر رہے گا یا ٹرک وغیرہ لینا وہ بہتر رہے گا؟ ایران جانا بہتر ہے یا آپ ٹرک لینا چاہ رہے ہیں یہ بہتر ہے. انشاءاللہ عز و جل عباس بھائی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے. وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کا. استخارے کیے جائیں گے. آئیے کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں. روحانی علاج کے بعد انشاءاللہ آپ کے استخاروں کے جوابات بھی دیے جائیں گے. آپ استخارے فرما لیجیے. عباس نام تھا آخری جو کال تھی نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ روحانی علاج بھی سن لیتے ہیں. ہمارے سفیان احمد بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا کہ میں پیسے کماتا ہوں لیکن آمدنی میں برکت نہیں ہوتی، مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی یہ ختم ہو جاتے ہیں، برکت نہیں ہو پاتی. تو برکت کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. تو یاد رکھیے کہ برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے، نمازوں کی پابندی، فرائض کی پابندی اگر ہماری ہو،
اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے رزق میں بھی بے پناہ برکتیں ہوتی رہیں گی اور ہمیں خوب انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ بھی ہوتا رہے گا۔ نمازوں کی پابندی ہو، فرائض کی پابندی ہو، پانچوں نمازیں ہم باجماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں برکت بھی رہے گی، آمدنی میں برکت بھی رہے گی۔ مزید روحانی علاج وظیفہ بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جائز لین دین کے وقت، یعنی جب آپ کسی کو کچھ دیں یا جب کسی سے کچھ لیں تو جائز لین دین کے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لے لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آمدنی میں بھی برکت رہے گی۔ پھر دوسری بات، ایک بہت قابل توجہ بات ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت پیارا یہ مدنی پھول ہے کہ ہم ان اسباب پر بھی غور کریں، ان وجوہات پر بھی غور کریں کہ جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتیاں آتی ہیں۔ ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کریں کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، تنگ دستیاں آ جاتی ہیں، برکت چلی جاتی ہیں، ان اسباب سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ان اسباب سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی ہو، ان روحانی علاج پر بھی ہمارا عمل ہو، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں خوب برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی اللہ کے حکم سے۔ اور مزید یہ، ہم جب بھی اپنے لیے دعا کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے والدین کے لیے خصوصیت کے ساتھ ضرور دعا کرنی چاہیے کہ والدین کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت بھی رہے گی۔ اسی طرح ایک اور بہت پیاری حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی بھلائی زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب کھانا اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ تو اگر ہم سنت کی نیت سے ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرنے کی نیت کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہوگا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور ضمناً ہمیں یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی کہ گھر میں بھلائیاں ہوتی رہیں گی، رزق میں برکت رہے گی اور انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ چند ایک روحانی علاج تھے، ان پر آپ عمل فرمائیے۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے، اللہ کے حکم سے رزق میں آپ کی برکتیں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کال موصول ہوئی تھی۔ ابتداء ہمارے شکیل احمد بھائی کی کال تھی۔ اچھا، یہ چاول کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے یا نہیں؟ استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا اشارہ آ رہا ہے؟ شکیل بھائی کے استخارے میں آیا ہے کہ یہ تنہا اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ آیا کسی کے ساتھ مل کر کرنا ہے یا کیونکہ استخارے میں کچھ اس طرح بھی کہ چاول کے کام کے لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ اپنے کام کے لیے کچھ پیسے بھی ہونے چاہیے، صحیح، تو وہ مطلب وضاحت تھی۔ بہرحال ان کو تنہا کام کرنا بہتر آ رہا ہے، اگر یہ کسی کو پارٹنر بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یا چاہے تو اس کے لیے بھی استخارہ کروا لیں جی وہ اس طرح چاہیں تو دوبارہ کروا سکتے ہیں، ورنہ آن لائن ہمارے استخارے مطلب یہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا شکیل احمد بھائی، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ استخارے میں تو آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہتری کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ مزید اس فیلڈ میں تجربہ رکھنے والوں سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے گا، جو اس کام میں زیادہ تجربہ رکھتے ہوں ان سے بھی رہنمائی حاصل کر لیجئے گا۔ استخارے میں بھی بہتری کا اشارہ ہے، مزید مشورے سے جو کام شروع کیا جائے تو وہ کام پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے۔ تو جو اس فیلڈ میں تجربہ رکھتے ہیں ان سے بھی مشورہ کر لیں، پھر آپ شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تنویر حسین بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا تھا کہ کمر میں درد رہتا ہے، خاص کر منگل اور اتوار کو جو ہے نا تو ان کو درد رہتا ہے۔ تنویر حسین بھائی کے لیے تو ایسا تھا کہ ان کے اوپر کوئی اثرات وغیرہ نہیں، لگتا تو یہ تھا کہ یہ اثرات یا کسی آصب میں آ چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ذہنی طور پہ انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا کہ مجھے یہ ہوتا ہے تو اسی دن یہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے، تو اگر یہ اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں انہیں محسوس نہیں ہوں گی، یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا عملیات وغیرہ نہیں ہے الحمدللہ، اور یہ ہمارے تعویذات کے بستے سے رابطہ بھی کر لیں۔ اچھا، ان کے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ روحانی علاج کمر کی تکلیف سے نجات کے لیے؟ کمر کی تکلیف اور اگر انہیں کوئی اور بھی پرابلم ہوتا ہے تو یا غفور 3 بار کسی کاغذ پہ لکھ لیں، اور اسے چاہیں تو بازو میں پہن لیں یا گلے میں پہن لیں۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہی ہوگا کہ یا غفور 3 بار کسی بھی پین سے لکھ لیں
اور اس کے مطلب یہ کہ جو ہے کھلے دائرے اسے کھلے رکھنے چاہیے رہیں گے، اور اسی طرح اس کو پھر کاغذ کو لپیٹ کر کسی پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ کر یا تو چمڑے میں سلوا لیں یا کپڑے میں بنا کر گلے میں ڈال سکتے ہیں۔ تو یقیناً تنویر حسین بھائی آپ نے سماعت فرما لی ہوگا، آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے۔ کمر کے درد سے حفاظت کے لیے دم کی ہوئی ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں، جی الحمدللہ، دم کی ہوئی ڈوریاں بھی حاصل فرما لیجیے، آپ کمریں باندھ لیجیے، اللہ کے حکم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ عباس بھائی کی قول تھی ایران جانا چاہ رہے ہیں، وہاں جانا بہتر ہے یا ٹرک کا کام شروع کر دیں، کیا بہتر ہے ان کے لیے؟ عباس بھائی کے لیے تو یہی آ رہا ہے کہ استخارے میں کہ یہ یہیں پر رہیں اور ٹرک خرید لیں اور اس میں اللہ کے اوپر توکل کر لیں اور یہیں اپنا رزق کمائیں۔ فی الوقت عباس بھائی ایران جانے کا ارادہ موقوف فرما دیجیے، یہیں کوشش کیجیے، اللہ کی ذات پر توکل رکھیں، کامل بھروسہ رکھیں، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، غیب سے انشاءاللہ عز و جل مدد ضرور حاصل ہوگی۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد اجاز ہے اور میرے جو 5 سال سے الرجی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اس لیے میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ میری والدہ کا نام ہے عسکری بیوی۔ جی اعجاز بھائی، الرجی کا مسئلہ ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا استخارے کا جواب بھی بتائیں گے، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ شازیہ، والدہ کا نام شفقت، ان کے سر میں درد ہے 3-4 سال سے لگاتار، تو ان کا استخارہ کروانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عابد حسین اتاری، یو کے شہر برسٹل سے بول رہا ہوں۔ میں نے اپنے بھائی ماجد رفیق، والدہ کا نام شرین آرا، اس کے لیے استخارہ کرنا ہے کہ پچھلے چند سالوں سے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جو ہے وہ کامیابی نہیں ہو رہی۔ چند سالوں سے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے یاسر صالح محمد اور سے میری امی کا نام ہے سپورہ۔ میرے گھر میں بہت پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی پریشانیاں دور فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بھی ہم روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد وسیم ڈیرہ غازی خان۔ بھیا مجھے معدے کی تکلیف ہے۔ معدے کی تکلیف، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، معدے کی تکلیف سے نجات کا بھی روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد شاہد ہے اور میری والدہ کا نام کوثر بیوی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ 2 سال سے نوکری نہیں مل رہی، آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں شاہد بھائی، استخارے کا انشاءاللہ عز و جل جواب بھی آپ کو بتائیں گے، نوکری کے حصول کے لیے روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ بڑا پیارا وظیفہ نوکری کے حصول کا چڑیا اور اندھا سانپ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ پڑھ کر جب آپ جائیں گے نا، جن کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ میں جاب کے لیے جاتا ہوں مجھے جاب نہیں مل پاتی، نوکری کے لیے جاتا ہوں، ملازمت کے لیے جاتا ہوں، یا کہیں پر بھی میں بات چیت کرنے کے لیے جاتا ہوں، اگر مجھے کامیابی نہیں ملتی یا مجھے منع کر دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے، آسرا دے دیا جاتا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین اتنا پیارا وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ ڈائری اور قلم ضرور ساتھ رکھیے گا، جب بھی وہ وظیفہ پڑھ کر جائیں نا آپ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو آپ کو نوکری وہاں مل جائے گی، ملازمت کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں آپ کو یہ وظیفہ بھی ہم بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ برکت علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میری والدہ 3-4 دن سے بیمار ہیں، ان کا نام ہے مسعودہ بیوی، والدہ کا نام ہے حسن بیوی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، خوب خدمت کیجیے۔ والدہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، کوئی کوتاہی ذرہ بھر بھی نہ ہونے دیجیے گا۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں کبیر بازار سے عرض کر رہا ہوں، میرا نام آصف ارشد ہے۔ میں جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو کوئی بھی جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں مل رہی، اور جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں کہیں سے بھی جواب نہیں آ رہا۔ جی آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ ہم ضرور بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔
نام ہے محمد رمضان، والدہ کا نام ہے سرکار بی بی۔ 4 سال سے میں سعودیہ میں انجینئرنگ کے کام کرتا ہوں، 2-3 دن اچھا چلتا ہے، اس کے بعد پھر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ 4 سال سے آپ شریف میں ہیں، کام کرتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی ہم بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عمر گلزار ہے، میں شیخ پورہ سے ہوں، اور والدہ کا نام مسرت پروین ہے، اور مجھے 1 ماہ ہو گیا تو بہت بیمار ہوں اور چلا پھرا نہیں جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں۔ آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل عمر گلزار بھائی اللہ تعالیٰ گلزار مدینہ کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ ہم بتاتے ہیں، لیکن کچھ استخارے بھی کیے جائیں گے اس دوران۔ پہلے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے یاسر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی گھر کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آپس میں محبتیں پیدا ہوں اور اس کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں۔ اس حوالے سے بہت پیارا عمل جو کہ بزرگوں سے بھی ثابت ہے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے یاسر بھائی، آپ بھی اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ساتھ یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی آزمائش دور نہیں ہو پا رہی، تو وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے آپ سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کیجئے اور گھر والوں کو سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اب السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے ہمیں سلام عرض کیجئے اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے رزق میں برکت بھی رہے گی اور گھر کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کتنا پیارا عمل ہے، کتنا آسان عمل ہے، دن میں ہم کئی مرتبہ 10 مرتبہ گھر میں جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو جب بھی گھر میں داخل ہوں تو یہ عمل کر کے آپ چلے جائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ رزق میں برکت بھی رہے گی، گھر کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ گھر والوں کو جب سلامتی کی دعا دیں گے، آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامتی کی دعا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سلامتی ہی سلامتی نصیب ہوگی، گھر میں خیر ہی خیر نصیب ہوگی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مزید اپنے گھروں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت سے آباد رکھا کیجئے کہ اس کی برکت سے بھی، قرآن پاک کی تلاوت سے بھی گھر میں برکتیں رہتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ مزید آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، تعویذات اطاریہ حاصل کیجئے، پریشانیوں سے نجات کے لیے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہوگی۔ اور مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ پریشانیاں دور کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے، تو ان روحانی علاج پر عمل فرمائیے گا، اللہ کے کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے معدے کا مسئلہ ہے، معدے میں تکلیف رہتی ہے، کافی ٹائم ہو چکا ہے، نام آپ نے بتایا تھا وسیم بھائی، تو معدے کی تکلیف سے نجات کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے کہ بعد نماز فجر 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر سورۃ الکہف کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، فجر کی نماز کے بعد 3 عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر آپ یہ آیت مبارکہ لکھ لیں، ایک پلیٹ اسی وقت پی لیں، ایک پلیٹ دوپہر اور ایک پلیٹ رات کو سونے سے پہلے آپ پی لیں۔ مسلسل 40 دن تک اس عمل کو جاری رکھیے، اللہ کے حکم سے آپ کے معدے کی کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو وہ دور ہو جائے گی۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار، بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس میں بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج، گھریلو علاج اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کتاب کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ معدے کی تکلیف سے نجات کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کے کرم سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، آپ کی یہ معدے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجیے، اپنی اس بیماری کی کارڈ کا عمل کروائیے، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد رمضان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 4 سال ہو چکے ہیں میں عرب شریف میں کام کر رہا ہوں، لیکن مسائل آ رہے ہیں، کام میرا پورا نہیں ہو پاتا، تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا مؤخرو، 100 مرتبہ آپ روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ کے کرم سے آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
اچھا، اس کے بعد عمر گلزار بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 1 ماہ سے بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کی بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ بیماریاں سبب رحمت ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ مایوس نہ ہو، 1 مہینے سے بیمار ہیں تو کیا ہوا، گناہ تو معاف ہو رہے ہیں، صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بنے گی۔ اس کے حفاظت کا، بیماریوں سے نجات کا، بیماریوں سے حفاظت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفات نامے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، اپنے اوپر دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اپنی اس بیماری سے حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے۔ ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں آپ شرکت فرمائیے۔ اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ یہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کارڈ کا عمل بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ بھی تعویذات عطاریہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کے علاقوں میں یا آپ کے شہروں میں یا دیگر ممالک کے جو اسلامی بھائی ہیں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے علاقوں میں یا ممالک میں تعویذات عطاریہ کے بستے قریبی موجود نہ ہو تو مایوس نہ ہو۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ہماری ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ تو اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر، نام، والدہ کا نام لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو میل کر دیجئے، یا کارڈ کے لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اپنا مکمل مسئلہ اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس یہ آپ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو میل کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ تعویذات عطاریہ آپ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ پریشانیوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے آپ نے فرما لیے ہیں، تو ہمارے ابتدان اعجاز بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 5 سال سے الرجی ان کو ہو چکی ہے نا، تو الرجی سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ ابتدان تو یہ فرمائیے کہ ان کے استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے؟ جی اعجاز بھائی فکر مند نہ ہو، اللہ کرم فرمائے گا، انشاءاللہ یہ بیماری بھی جاتی رہے گی۔ اصل تو مرض گناہوں کا مرض ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، ایسی کوئی مطلب معاملہ نہیں ہے، کوئی مطلب ہے کہ آصف وغیرہ کا یا کوئی ان پہ جادو کر دے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال انہیں بیماری کی طرف اشارہ ہے۔ روزانہ 111 مرتبہ پانی پہ دم کر کے یا سلام پڑھ لیا کریں، اول آخر درود شریف، یا سلام یا سلام، اور یہ پانی پہ دم کر کے پی لیں، اللہ نے چاہا تو انہیں شفا مل جائے گی، حاصل ہوگی۔ مزید ڈاکٹری علاج بھی یہ جاری رکھیں، ڈاکٹری علاج بھی کرواتے ہیں، ہمارے بستے سے بھی رابطہ کر لیں، وہاں پلیٹوں کا عمل کر کے دیا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ شازیہ نام بتایا تھا اس کے بعد کہ 4 سال ہو چکے ہیں، سر کا درد نہیں جا رہا۔ جی ان کی جو مریضہ ہیں، ان کے جو سر کا درد ہے، انہیں نظر بد کی طرف اشارہ آ رہا ہے۔ نظر بد ہے، جی ہاں، صحیح ہے، سر کے درد سے حفاظت کا روحانی علاج بھی۔ کبھی کہ نظر بد کا ہے تو نظر بد کی طرف جو ہے ہم اس کا علاج دے دیتے ہیں، جی جی، کہ لا الہ الا اللہ 60 بار پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیا جائے، پی لیا جائے تو انشاءاللہ نظر کا اثر جاتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ 4 سال سے سر میں درد ہو رہا ہے نا، تو سر میں درد ہونے کی ایک وجہ آنکھوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی رابطہ فرما لیجئے اور آنکھوں کو بھی ٹیسٹ کروا لیجئے نا، بسا اوقات آنکھوں کی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے عابد حسین بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں ماجد، تو چند سالوں سے ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو استخارے کا انہوں نے کہا تھا، کیا اشارہ ہے؟ اللہ کرم فرمائے ان پر، ایسا کوئی بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، بندش نہیں ہے، البتہ یہ کہ بہت آسان سا انہیں وظیفہ مطلب پیش کر دیتا ہوں، اگر یہ 3 دن کے قافلے کی نیت فرما لیں، اور جو بھی اس معاملے میں بیچارے پریشان ہیں وہ بھی 3 دن کی قافلے کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ انہیں مفید رہے گا۔ اور بہت ہی آسان ہے، ہر جمعہ کو نماز جمعہ سے قبل تنہائی کے اندر پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو قبلہ رو بیٹھ جائے، اور یا اللہ 200 مرتبہ 200 مرتبہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر گر گرا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ اللہ نے چاہا
تو یہ کرم ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا، نیک رشتے نصیب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے شاہد بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 2 سال ہو چکے ہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، جاب کے لیے جاتے ہیں، نوکری کے لیے جاتے ہیں تو بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، یہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے نا، اکثریت کو یہ شکایت رہتی ہے۔ اچھا، اس کے دوسرے بھی اسباب ہیں نا، بہت اسباب بھی دوسرے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل گفتگو کریں تو پھر ٹائم بھی مختصر ہے، تو بہرحال وظیفہ اگر اس حوالے سے بتا دیں آپ۔ شاہد بھائی کے لیے وظیفہ بہت پیارا ہے جی، 2 رکعت نفل ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف ہو، 182 مرتبہ یا لطیف ہو، اول آخر درود شریف پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا حلال رزق کی طلب ہوئی تو ضرور ان کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ان کا شاہد بھائی کا بھی یہی تھا، اور ہمارے ایک کبیر والا سے قول تھی، آصف بھائی، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے اور ان کے لیے بھی یہی آزمائش تھی، تو اگر یہ دونوں مدنی چینل پر حاضر ہیں تو نوٹ فرما لیں۔ 182 مرتبہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد 182 مرتبہ یا لطیف پڑھیں۔ تو یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بہت پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، چاہے تو آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی یہ رسالہ طلب فرما سکتے ہیں، اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ مگر ایک بار پھر دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، نمازوں کی پابندی ہے، فرائض کی پابندی ہے۔ آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، اور راہ خدا کے مسافر کی تو ویسے ہی مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور اگر راہ خدا کا مسافر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سفر کرے تو اسے تو بدرجہ اولا برکتیں حاصل ہوں گی، عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی، اور دیکھیں نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے، ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ رزق میں برکت کے جہاں ہم طلبگار ہیں وہاں بے برکتی والے اسباب سے بھی بچنے ہیں، ان اعمال سے بھی بچنے ہیں، ان گناہوں سے بھی بچنا ہے کہ جن کی وجہ سے رزق میں بے برکتیاں بھی آ جاتی ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد صدیق ہے، میری والدہ کا نام نجیب بی بی ہے، 4 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو، بچے نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح اولاد عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام سعادت حسین اور والدہ کا نام سکینہ، ڈیری فارم بنانا چاہ رہا ہوں، گائے وغیرہ کا فارم، تو میرے لیے کیا یہ اچھا رہے گا کہ نہیں؟ استخارہ کر کے بتائیے گا۔ ڈیری فارم بنانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ صابر حسین نام بتایا انہوں نے۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عتیق الرحمان ہے اور میں اپنی نانوں کا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ ان کا نام ہے بشرا جبین اور ان کی والدہ کا نام ہے عنایت بیگم۔ ان کو لنگ کینسر ہے اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی کیمو تھراپی کروا رہی ہیں ٹریٹمنٹ، اور کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی یا نہیں؟ کینسر کا بتایا نا، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ کی رحمت میں کامل یقین رکھیے، لیکن شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نانی جان کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے اور روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، کینسر سے حفاظت کا بہت پیارا روحانی علاج ہے، بہت مجرب روحانی علاج ہے، نوٹ فرما لیجیے گا آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ اگر آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہے تو آپ اچھی نیت کے ساتھ اس کو بھی یہ وظیفہ بتا دیجیے گا، جو بھی انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں آپ کو کینسر کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام شاہد اقبال ہے، میرے بھائی کا نام سجاد احمد، والدہ کا نام حلیمہ بیدی ہے۔ اس کا استخارہ کرانا ہے اور ضد بہت کرتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، کچھ کام کرنے تو دل بھی نہیں کرتا اس کا۔ ضد بہت کرتے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتے؟ اچھا چلیں انشاءاللہ عز و جل کھانا بھی کھانا شروع کر دیں گے، ضد کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت پیارا وظیفہ ہے اس حوالے سے، کیونکہ سجاد نام بتایا بھائی کا انہوں نے نا، تو شہباز بھائی آپ کے بھائی کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔
میرا نام علی رضا ہے. میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے. میں نا دکان بنانا چاہتا ہوں گارمنٹ کی. دکان بنانا چاہ رہے ہیں گارمنٹس کی. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہتر ہے یا نہیں. تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا, استخارہ کر کے آپ کو ہم بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد ارحم, والدہ کا نام ہے رابعہ ارسلان, اور 3-4 دنوں سے نا اسے ڈائریا ہو گیا, موشن بہت زیادہ کر رہا ہے. بھائی کو موشن ہے. انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. ہماری بہنوں کا نا رشتہ نہیں ہو رہا, 5 سال ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نیک صالح رشتے عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹ دور ہونے کا بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد اجاز سرفراز ہے اور والدہ کا نام بی بی رانی ہے. اور سر کام کے سلسلے میں کام نہیں مل رہا اور رزق میں برکت بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے, جائز کام آپ کو نصیب فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ہم اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. استخارے آپ فرما لیجیے. مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ کالز موصول ہوئی تھیں. ہمارے ارحم بھائی آپ کی کال تھی, آپ نے کہا کہ چھوٹا بھائی ہے, ان کو موشن کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار پڑھ کر 3 دن تک پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ایک یہ وظیفہ. دوسرا یہ کہ پانی پینے سے پہلے 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ یہ دم کیا ہوا پانی بھی بھائی کو پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے کہا کہ بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, 5 سال ہو چکے ہیں, شادی نہیں ہو پا رہی, رشتوں میں رکاوٹیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایک صالح رشتے عطا فرمائے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا نیک صالح رشتے نہیں مل پا رہے, تو ایسوں کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. اچھا, اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت, ناجائز رسمیں بشمول فلمیں, ڈرامے, گانے باجے اور تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے. اس نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے. 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہو جائیں گے. اچھا, اس دوران اگر منگنی وغیرہ ہو بھی جائیں تب بھی اس عمل کو موقوف نہ کریں, جاری رکھیں. تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھنا ہے. جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ عمل کرنا ہے. اس میں ایک اور اہم بات ذہن نشین فرما لیجئے. اگر اسلامی بہنیں اس روحانی علاج پر عمل کریں تو وہ ایام جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے, ان دنوں میں جب یہ وظیفہ کریں تو سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں. اور اس میں اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا, یعنی حمد و ثنا کی نیت سے اس وظیفے کو پڑھیں, قرآن کی نیت سے اس وظیفے کو نہ پڑھا جائے. یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی آپ پلنٹ شدہ یہ روحانی علاج تحریری طور پہ حاصل کر سکتے ہیں. مزید جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, نیک صالح رشتے نہیں بن پا رہے, یا جن کے رشتوں میں بندشیں آ چکی ہیں, نظر بد کے معاملات ہیں, یا جن کے رشتے نہیں ہو پاتے, تو اس حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں سے آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. بہت مجرب ہے الحمدللہ. کارڈ کا عمل کروا لیجئے, انشاءاللہ عز و جل رکاوٹوں کی کاٹ ہو جائے گی, نیک صالح رشتے نصیب ہو جائیں گے. اس کے بعد ہماری محمد الیاس بھائی آپ کی کال تھی. آپ نے کہا کہ کام نہیں مل پا رہا, تو آپ کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر, یعنی آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو, حتیٰ کہ سر پر ٹوپی وغیرہ بھی نہ ہو, تو 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت نصیب ہوگا. بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی طرف. ہمارے صدیق بھائی کی قول تھی ابتداءً, انہوں نے کہا کہ 4 سال ہو چکے ہیں شادی کو, اولاد کا سلسلہ نہیں ہے, تو استخارے میں کیا معاملات آ رہے ہیں؟ اللہ ان پر کرم فرمائے. آمین. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ان پر. صدیق بھائی گھبرائیں بھی نہ, یا ہمارے تعویذات کے بستے سے رابطہ فرما لیں. وہاں پہ کچھ عمل دیے جاتے ہیں جو اس سلسلے میں خاص ہوتے ہیں. تو میں یہی ان سے التجا کروں گا, اور یہ بھی ساتھ میں کہوں گا کہ 3 دن کے قافلے میں ضرور سفر کریں. مسافر کی دعا قبول بھی ہے. باہر یاد آ گئی مجھے, وہ گزشتہ دنوں بیان بھی کی تھی, 16 سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو نا, اولاد کا سلسلہ نہیں تھا. الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ استعمال کیے, مدنی قافلے میں سفر کیا, اللہ کے کرم سے
فائدہ حاصل ہوا اور اولاد کی نعمت الحمدللہ ہمارے بات ہوتی ہے اعتقاد کی، جس کا اعتقاد مدنی چینل کے ناظرین جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یقین جس کا جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے، تو جس کا جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل کر لیتا ہے. الحمدللہ. اور ہمارے تعویذات اتارے کی ویسے بھی بہت ساری بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ. بہت ساری مدنی چینل پر بھی الحمدللہ مدنی باتیں لوگ خود تاثرات دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد صابر حسین بھائی ڈیری فارم بنانا چاہ رہے ہیں. صابر حسین بھائی کے لیے تو ڈیری کا کام کرنا بہتر آ رہا ہے، بہتر ہے ماشاءاللہ. چلیں مبارک ہے تو شرعی رہنمائی لازمی لے لیں. ہاں شرعی، یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے الحمدللہ عز و جل. جب بھی استخارے کا جواب دیتے ہیں کاروباری معاملات شروع کرنے سے پہلے تو اس میں الحمدللہ یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں، دیکھیے استخارے میں تو بہتری کا اشارہ ہے، استخارے کی روح سے بہتر ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اور شروع کرنے سے پہلے دارالفتاء اہل سنت سے شرعی رہنمائی ضرور حاصل فرما لیجئے گا کہ میں اس کام کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں نئے سرے سے. اب میرے لیے کیا شرعی احکامات ہیں، کس انداز سے شروع، کیا شرعی تقاضے ہیں، کیا شرعی احکامات ہیں میرے لیے، تو یہ ضرور شرعی رہنمائی لے لیجئے گا. پھر اس کے بعد بالکل آپ شروع کیجئے. کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. عتیق الرحمان بھائی کی قول تھی، مدنی منع تھے، انہوں نے کہا کہ نانی جان کا کینسر کا مسئلہ ہے، دعا بھی فرما دیجئے. اور اللہ تعالیٰ استخارہ بھی آپ نے فرمایا. جی، تو وہ تو بیماری ہے، اب وہ کینسر کس طرح ہوا اس کا تو استخارے میں اشارہ نہیں ہوتا. اب ہو گیا، قدرت کو منظور جو تھا وہ ہو گیا. صبر کریں، حاصل ہوگی، صبر کریں تو اجر پائیں. اور مطلب کہ رب نے اگر رب ہمارا راضی ہو جاتا ہے اس مرض کے تحت تو ہمارے لیے بارے نہیں آ رہے ہیں. تو یہ صبر بھی کریں اور علاج بھی کریں. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس موذی مرض ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے. تو اس طرح میں انہیں بھی مشورہ دوں گا کہ تعویذات کے بستے سے رابطہ کریں اور وہاں پہ پلیٹوں کا عمل بھی شروع کروائیں، کارڈ کا عمل بھی شروع کرائیں. اور ان کے لیے پینے اور پہننے کے تعویذ لازمی لیں. اور اسی طرح جو ایک گزرا ہوا وظیفہ 111 بار یا سلام و روزانہ پانی پہ دم کر کے انہیں پلاتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ شفا حاصل ہو جائے گی. اچھا، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کینسر کا ایک بہت پیارا روحانی علاج، بہت پیارا وظیفہ ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا ہے. اور جس کتاب میں یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے نیکی کی دعوت کتاب ہے امیر علیہ سنت کی، بہت مجرب ہے. اور اس میں یہ لکھا ہوا بھی ہے، اس کی ایک مدنی بہار اسی روحانی علاج کے نیچے، وظیفے کے نیچے یہ لکھی ہوئی ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا نا تو الحمدللہ اس کو فائدہ حاصل ہوا. نیکی کی دعوت کتاب صفحہ نمبر 426 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. آپ مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب فوراً طلب فرما لیجیے. اور اس کتاب کے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 426 پر یہ کینسر کا روحانی علاج ہے. قرآن پاک کی چند منتخب آیات ہیں، یہ پڑھ کر آپ کینسر کے مریض پہ دم کیجیے. جیسے آپ کی نانی جان کو کینسر ہے، ان پہ دم کر دیجئے، پانی پہ دم کر کے پلائیے گا، اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی. اچھا، جس کی مدنی بہار لکھی ہے تو ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا تھا اس کو. اللہ تو الحمدللہ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیا تو الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوا. تو آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل فرما لیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، علی رضا بھائی کی قول تھی آخر میں، انہوں نے کہا تھا کہ دکان بنانا چاہ رہے ہیں گارمنٹس کی، بہتر ہے یا نہیں؟ بھی اشارہ بہتر ہے، یہ کام کر سکتے ہیں. بہتر کا یہ کہ شرعی رہنمائی ہماری لیں لازمی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کاروبار میں وسعت عطا فرمائے جی. اور تو صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں. ہاں، صدقہ و خیرات، صدقہ بھی نکالتے رہیں. صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے. اور اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ یہ اللہ کے راہ میں ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے، نکالتے رہنا چاہیے. صدقہ و خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے. یہاں آخر میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. مدنی قافلوں میں سفر رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے ہوں. ضمناً انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانیاں دور ہوں گی. ہر جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہوتا ہے. اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اتاریہ کے بستے لگتے ہیں. اور ہر ہفتے الحمدللہ عز و جل
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مدنی مذاکرہ بھی فرماتے ہیں. مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے, جہاں فیضان مدینہ قائم ہے وہاں پر بھی ہوتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کے بعد بھی تعویذات عطاریہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں, تو یہاں پر بھی آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجیے. سلسلہ روحانی علاج الاستخارہ, عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کریں, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اللہ قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما, تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو مسلمان بیمار ہیں, جہاں جہاں بیمار ہیں, جو بستروں پر بیمار پڑے ہیں, ہاسپٹلز میں داخل ہیں, آئی سی یو میں داخل ہیں, یا ارحم الراحمین مولا سب کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے, صحت تندرستی عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.